کہ اے اتھینے والو، میں دیکھتا ہوں کہ تم ہر بات میں دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے ہو، چنانچہ میں نے سیر کرتے اور تمہارے معبودوں پر غور کرتے وقت ایک ایسی قربان گاہ بھی پائی جس پر لکھا تھا کہ نامعلوم خدا کے لیے پس جس کو تم بغیر معلوم کیے پوجتے ہو، میں تم کو اسی کی خبر دیتا ہوں، جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے، اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روئے زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی، اور ان کی میعادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی، تاکہ خدا کو ڈھونڈیں، شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں، ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں، کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے ہیں، جیسا تمہارے شاعروں میں سے بھی بعض نے کہا ہے کہ ہم تو اس کی نسل بھی ہیں، پس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ ذات الہی اس سونے یا روپے یا پتھر کی مانند ہے جو آدمی کے ہنر اور ایجاد سے گھڑے گئے ہیں، پس خدا جہالت کے وقت سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کرو، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے، اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے، جلال باپ بیٹے اور ان کو دکھاؤ جیسا ابتدا میں تھا، اس وقت ہے اور اب تک رہے گا، آمین۔ ہم خداوند کی حمد و تعریف کریں گے۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب زبور نمبر 40 ہم مل کر گائیں گے۔ آپ جہاں بھی موجود ہیں، بیٹھے ہیں، آپ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب میں سے زبور نمبر 40 پہلا حصہ، پہلا وزن ہم سب مل کر خداوند کی تعظیم کریں گے، شکر گزاری کریں گے، اور مل کر کہیں گے، میں صبر دنال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظاری، تاد اس نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہذاری۔ خدا مجھ پر اور آپ پر ترس کھاتا ہے، اس لیے ہم آج کے دن کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آئے ہم خدا کی تعظیم کریں۔ زبور نمبر 40۔ میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظاری، میں صبر
ओ कतरे ते टोए देखो बेआँखों है मैनू कढ़ के ले आया बाहर। ओ कतरे ते टोए देखो बेआँखों है मैनू कढ़ के ले आया बाहर। चट्टान तेरा के पैर मेरे ते बख्शी कदमानू उस्तवारी। चट्टान तेरा के पैर मेरे ते बख्शी कदमानू खुदा ने गीत एक नवा सिखाया के जिसो होवे तारीफ उसदी। खुदा ने गीत एक नवा सिखाया के जिसो होवे तारीफ उसदी। तेरे मन्नन गे खौफ उसदा ते आस रखन रब ते सारी। तेरे मन्नन गे खौफ उसदा ते आस रखन रब ते सारी। मुबारको से हाल जानो यहोवा ते भरोसा जिसदा। मुबारको से हाल जानो यहोवा ते भरोसा जिसदा। गुमंडियां कोल ओ ना जांदा ना झूठिया नाल रखदा यारी। गुमंडियां कोल ओ नहीं जांदा ना झूठिया नाल रखदा यारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सारी इंतजारी। तादो उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारिया हो जारी। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। हमने कलाम मुक़द्दस के ताबे रहते हुए, मसीही तालीम के ताबे रहते हुए गुजरे चंद हफ्तों में अपने अपने घरों में इबादत की। चर्च में हम इकट्ठे नहीं हुए। कल ये ऐलान हुआ कि इबादत खाने खोले जाएं, लेकिन उनके साथ शराइत बहुत ज़रूरी और मुश्किल है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इस आने वाले हफ्ता में उन शराइत को पूरा किया जाए। जो SOPs, जो कवायद व ज़वाबित गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जहां लोग इबादत खानों में आ सकें, उनके लिए ज़रूरी है कि वो जब खुदा उनके घर की तरफ आते हैं मास्क पहन के आएँ, ग्लव्स दस्ताने पहन के आएँ, हाथ धो के आएँ। अगर वो महसूस करते हैं कि उनके बदन में कमज़ोरी है, टेम्परेचर है, तो वो ना आए। हम अगले इतवार तक इंतज़ाम करेंगे ताकि गेट पे जब आप आते हैं तो आपको चेक किया जाए।
پھر ہم کوشش کریں گے کہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ مہیا کی جائیں. اس کے لیے آپ دعا کریں تاکہ ہم گورنمنٹ نے جو شرائط دی ہیں، جو قواعد و ضوابط، طریقہ کار ہمیں دیے ہیں کہ اس طرح سے ہم عبادت خانے میں اکٹھے بیٹھ کر دعا کر سکتے ہیں. 3-4 فٹ کا وقفہ بھی ضروری ہے. اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے اتوار جو ضروری چیزیں درکار ہیں وہ ہم لے سکیں. پھر ہم سینٹ جانز ٹی وی پر اشتہار دیں گے کہ چرچ میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں. آپ لوگ جو گھروں میں ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ مل کر دعائیں کی، آن لائن لائیو خدا کی کلام کو سنتے رہے. ابھی میری یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھے آن لائن عبادت میں شریک ہو سکتے ہیں، چونکہ حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں. اس سے بہتر ہے کہ بندہ گھر میں بیٹھ کے عبادت کر لے، جہاں رش ہو، زیادہ لوگ ہو نہ جائے، تاکہ کسی مشکل کا شکار ہم نہ ہوں. اس لیے میری یہ درخواست ہے، اگر آپ اپنے نتیجات یا ممبرشپ دینا چاہتے ہیں تو عبادت کے بعد ہم یہاں چرچ میں ہیں، آپ ضرور آئیں. دعا کریں کہ خدا ہماری مدد کرے، رہنمائی کرے، تاکہ وہ چیزیں جو ضروری ہیں ہم آپ کے لیے خرید سکیں. آئے ہم آج صبح اپنی نصیحت کے لیے خدا کا کلام سنتے ہیں. جو ظہور ہم نے گایا، میں صبر دلال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظاری، تد اس نے میرے دے ترس کھا کے سنی میری آہزاری. خدا مجھ پر اور آپ پر ترس کھاتا ہے. وہ مجھے اور آپ کو سنبھالتا ہے. وہ میری اور آپ کی فکر کرتا ہے. حالات جیسے بھی ہوں وہ مجھے اور آپ کو کبھی چھوڑتا نہیں، ہم سے دستبردار نہیں ہوتا، ہماری ڈھارس بنتا ہے، ہمیں قوت دیتا ہے، ہمیں طاقت دیتا ہے تاکہ ہم حالات کا مقابلہ کر سکیں، آزمائشوں پر غالب آ سکیں. میرے ساتھ ذکریہ نبی کا صحیفہ نکالیں. آج کا پہلا ورد ذکر نبی کا صحیفہ مطالعاتی بائبل میں یہ حوالہ صفحہ نمبر 1139 1139 پہ ملے گا. 1139 صفحہ پر ذکریہ نبی کا صحیفہ 8واں باب، اور میں 9ویں آیت سے شروع کروں گا. 9ویں آیت سے میں شروع کروں گا کیونکہ یہ حوالہ میرے لیے اور آپ کے لیے اور جتنے لوگ سن رہے ہیں، یہ بحالی کا حوالہ ہے. جب حالات خراب تھے، یروشلم میں بھی لوگ پریشان تھے، مایوس تھے، چھوٹی عمر میں لوگ مر جاتے تھے، تو پھر خدا نے انہیں امید بخشی. جیسے عبادت خانے کھولنے کے لیے شرائط رکھی گئی ہیں، اسی طرح بحالی کے لیے بھی، خوشحالی کے لیے بھی، نجات کے لیے بھی، رہائی کے لیے بھی کچھ شرائط ہوتی ہے جو ماننی پڑتی ہے. وعدہ خدا کرتا ہے، وہ پورا کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے. میں اور آپ سچے نہیں ہیں، خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے. اس حوالے میں آپ ذرا غور سے سنیں گے. جب آپ گھروں میں بیٹھے ہیں ہم یہ حوالہ پڑھیں، پورا باب پڑھیں. میں 9ویں آیت سے شروع کر رہا ہوں. بائبل مقدس میں لکھا ہے، رب الفاظ یوں فرماتا ہے، اے لوگو اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرو،
تم جو اس وقت یہ کلام سنتے ہو، جو رب الفاظ کے گھر یعنی ہیکل کی تعمیر کے لیے بنیاد ڈالتے وقت نبیوں کی معرفت نازل ہوا، آپ وہ کلام سنتے ہیں۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا گیا، بنی اسرائیل سے کہا گیا، آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو اس کلام کو سن رہے ہیں اس پر غور کیجئے۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ ان دنوں سے پہلے نہ انسان کے لیے مزدوری تھی اور نہ حیوان کا کرایہ تھا، اور دشمن کے سبب سے آنے جانے والے محفوظ نہ تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب خدا نے زکریا کو بنی اسرائیل کے لیے بھیجا تاکہ لوگ جو مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں، وہ رہائی پائیں، آزادی پائیں، چھٹکارا پائیں، ان کی پریشانی خوشی میں تبدیل ہو۔ اور ایسے حالات آہستہ آہستہ بن رہے ہیں۔ بے شک کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے ہاں زیادہ مریض نظر آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے ہم پر رحم کیا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے جب ہیکل کی بنیاد رکھی گئی، اس کی تعمیر کی گئی، نہ تو کسی مزدور کے لیے مزدوری تھی، نہ حیوان کے لیے کرایہ تھا۔ دشمن کے سبب سے راستے بھی محفوظ نہیں تھے، آنے جانے کے لیے لوگ محفوظ نہیں تھے۔ آج آپ کی گلیوں میں آپ کے بچے محفوظ نہیں ہیں، آپ کے گھروں میں، آپ کے محلے میں، شہر میں، روڈ پر، سڑکوں پر آپ محفوظ نہیں ہیں آج بھی۔ لیکن خدا کا وعدہ، کیونکہ میں نے سب لوگوں میں نفاق ڈال دیا تھا۔ اس وقت ایسا ہوا، لوگوں میں نفاق ڈال دیا گیا، تفریق پیدا کر دی گئی، نفرت پیدا کر دی گئی، کیونکہ انسان ایک ایسی چیز ہے جس کام کا ارادہ کرتا ہے کرنے کا، وہ پھر کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ بابل کا برج بنانے کے لیے جب لوگ اکٹھے ہوئے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے دیکھا کہ انسان جس کام کی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی مکمل کوشش کرتا ہے، تو اس نے ان کی زبانوں میں گڑبڑ کر دی۔ وہ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کی بات کو نہیں سمجھتے، تو بابل کا برج نہ بن سکا۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے میں نے سب لوگوں میں نفاق ڈال دیا، لیکن اب میں ان لوگوں کے بقیہ کے ساتھ جو بچ گئے ہیں پہلے کی طرح پیش نہ ہوگا۔ رب الفاظ فرماتا ہے، یہ خدا کے منہ کے الفاظ ہیں، اب میں ایسا نہیں کروں گا ان لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ان کے رویے بدل گئے، ان کی سوچ تبدیل ہو گئی، نفرت محبت میں تبدیل ہو رہی تھی، ان کا لائف سٹائل بدل رہا تھا، ہمارا بھی بدل گیا کافی حد تک، اور آنے والے دنوں میں اور زیادہ تبدیلیاں میری اور آپ کی زندگی میں آئیں گی، آنی بھی چاہیے۔ حقیقی خوشی کے لیے تبدیلی کا ہونا ضروری ہے۔ ان لوگوں کے درمیان خدا نے نفاق ڈال دیا، نفرت، رشوت، نافرمانی، بد زبانی، عہد شکنی، خون ریزی، چوری،
بدکاری. آج کی دنیا میں ایسا ہے, حالات بہت خراب ہیں, لیکن اس کے باوجود ہر روز ایسے کیس, ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں. بد کرداری جس کی وجہ سے میں اور آپ بھی مایوس اور پریشان ہوتے ہیں, اور جب میں اور آپ رنجیدہ ہوتے ہیں پھر خدا کا روح بھی رنجیدہ ہوتا ہے. خدا نے کہا کہ اب میں ایسا نہیں کروں گا, بلکہ زراعت سلامتی سے ہوگی, فصلیں آپ کی پیداوار دیں گی, جن کی وجہ سے میں اور آپ زندہ ہیں. اگر فصلیں اناج نہ پیدا کریں تو میں اور آپ جسمانی طور پر زندہ نہیں رہ سکتے. اگر فصلیں پیداوار نہ دے تو اناج کہاں سے آئے گا, میں اور آپ کہاں سے خوراک کھائیں گے اور زندہ رہیں گے. ایک اور مشکل آ رہی ہے, میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. جب بنی اسرائیل مصر سے آزاد ہونے والے تھے, اس وقت کا حاکم بادشاہ فرعون سخت دل ہوا تھا. وہ ان کو آزاد نہیں کرنا چاہتا تھا, ان کو غلامی میں رکھنا چاہتا تھا. تو وبائیں آئی تھیں, وائرس پھیلے تھے مختلف طرح کے. ٹڈی دل بھی آیا تھا. ہمارے سندھ کے علاقے میں پھر ٹڈی دل آنے والا ہے. اس کے لیے حکومت پریشان ہے, اور جہاں کہیں سے یہ ٹڈی دل نکلتا ہے جھل کا جھل جاتا ہے, فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں, اناج کی کمی ہو جاتی ہے, خوراک کی کمی ہو جاتی ہے. اور ان دنوں میں خدا ان کے کلام میں لکھا ہے بلکہ زراعت سلامتی سے ہوگی, پیداوار ہوگی. پاکستان جہاں پھلدار پودے اور درخت, تاک اپنا پھل دے گی. کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھل لگتا ہے اور جھڑ جاتا ہے. اب خدا نے کہا ایسا نہیں ہوگا, تاک اپنا پھل دے گی, زمین اپنا حاصل اور آسمان سے اوس پڑے گی, اور میں ان لوگوں کے بقیہ کو ان سب برکتوں کا وارث بناؤں گا. ان لوگوں کے ساتھ جن کو سزا بھی ملی. خدا عادل خدا ہے, منصف ہے, انصاف کرتا ہے, عدل کرتا ہے, سزا بھی دیتا ہے. مجھے ہم نے 2-3 مہینے پیچھے سزا کاٹی ہے, گھروں میں بند ہے, آج بھی بند ہے. زیادہ نہیں نکل رہے, ہم رش میں نہیں جا رہے, بھیڑ میں نہیں جا رہے, وقفہ رکھتے ہیں, اچھا کرتے ہیں. اگر آپ گھر رہیں گے تو محفوظ رہیں گے. ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے. تو خدا نے ان لوگوں سے, اپنے لوگوں سے جن سے وہ پیار کرتا تھا, محبت کرتا تھا, وہ بار بار باغی ہو جاتے تھے. خدا نے ان سے کہا جو بچ گئے میں انہیں سب چیزوں کا وارث بناؤں گا. اب خدا کا شکر ادا کیا ہے. آج کے دور کی بات کر رہا ہوں. آپ کو خدا نے ابدی زندگی کا وارث بنایا ہے, بشرطے کہ میں اور آپ شخصی طور پر اس پر ایمان لائیں, اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اقرار کریں, تو وہ تو اپنے وعدے میں سچا ہے. وہ ہمیں ہر طرح کی برکتوں سے نوازتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے قصد کیا تھا کہ تم پر آفت لاؤں. آپ کا کریکٹر, آپ کا کردار ایسا تھا کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ تم پر آفت آئے گی. آفتیں آئیں گی, ہم پہ بھی آئیں گی. جتنے بھی یہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں, قدرتی آفات ہیں, یہ اسی لیے ہوتی ہیں. خدا ان کی کلام میں لکھا ہے کیونکہ رب الفاظ فرماتا ہے جس طرح میں نے قصد کیا تھا, ارادہ کیا تھا
کہ تم پر آفت لاؤں جب تمہارے باپ دادا نے مجھے غضبناک کیا اور میں اپنے ارادے سے باز نہ رہا۔ رب الفاج فرماتا ہے۔ اس لیے کہ آپ کے جو فور فادرز تھے، آپ کے باپ دادا تھے، انہوں نے مجھے غضبناک کیا، انہوں نے خطا کی، وہ باغی ہوئے، برگشتہ ہوئے، انہوں نے بغاوت کی، انہوں نے شرارت کی، انہوں نے بدگمانی کو دوست رکھا اور مجھے ترک کر دیا، مجھے رد کر دیا۔ وہ میرے کلام کے شنوا نہیں ہوئے، کلام انہوں نے نہیں سنا، اس پر عمل نہیں کیا، اس کو رد کیا، تو پھر میں نے بھی ان کو ترک کر دیا، میں نے بھی ان کو رد کر دیا، پھر میں بھی ان کی آہذاری کو نہیں سنتا تھا، دعاؤں کو نہیں سنتا تھا، جتنی مرضی لمبی کر دیتے۔ لیکن ابھی ہم نے کہا ہے، میں صبر دنال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظاری، تد اس نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہذاری۔ وہ سنتا ہے دعا، جواب بھی دیتا ہے، اور ہر دفعہ ہاں میں جواب نہیں ملتا، کبھی نہ میں بھی ملتا ہے، کبھی انتظار بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے خدا اپنے خادم زکریا نبی کے وسیلے سے کہتا ہے کہ چونکہ تمہارے باپ دادا نے مجھے غضب نہ کیا اپنے گناہوں کے سبب سے، میں نے بھی پھر اپنے ارادے سے میں باز نہ رہا۔ رب الفاج فرماتا ہے، کسی آدمی کی بات نہیں، کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح میں نے اب، وہ پچھلی بات ہے، اسی طرح میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ یروشلم اور یہودا کے گھرانے سے نیکی کرو۔ اسے ترس آ گیا، رحم آ گیا، میں یروشلم اور یہودا کے گھرانے سے نیکی کروں، پس تم ہراساں نہ ہو، نہ پریشان ہو، نہ مایوس ہو۔ پریشانی جاتی رہی، ہراساں نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب میں تم پر نیکی کروں گا، پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ پر لازم یہ ہے، ضروری یہ ہے، شرط یہ ہے، دیکھیں یہاں پہ بھی ایس او پیز ہیں، ہے نا، یہاں پہ بھی قواعد و ضوابط ہیں۔ لازم ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرو۔ تم سب، آپ جو لوگ سن رہے ہیں، اس وقت کے لوگوں کو کہا گیا کہ تم سب، میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں، تم سب اپنے پڑوسیوں سے سچ بولو۔ یہ مشکل کام ہے، شاید کسی اور سے ہم سچ بول لیتے ہیں، لیکن پڑوسیوں سے کبھی بھی نہیں سچ بولتے۔ ان سے تو ہم چیزوں کو، باتوں کو چھپاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر پڑوسیوں سے بات کر دی نا تو یہ آگے جائے، اور جاتی بھی ہے۔ ہمارا سٹائل اس طرح کا ہے، ہمارا انداز ایسا ہے، ہماری فطرت ایسی ہے، ہمارا کلچر ایسا ہے۔ ہم کسی کو سمجھانے کی بجائے ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا جی، وہ جی سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے۔ نہیں، کڑوا ہوتا نہیں ہے، آپ کا سٹائل کڑوا ہوتا ہے۔ آپ سچی بات کو اچھی طریقے، اچھے انداز سے پیش نہیں کر رہے ہوتے، آپ اس کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے شخص کی، اس کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں۔ سچ اگر اچھے طریقے سے، سچائی سے بولا جائے، اچھے انداز سے بولا جائے، تو پھر وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ کوئی چیز اس دنیا میں نئی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کلام جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، صدیوں سے پڑھ رہے ہیں، آج کے دن کے لیے یہ جو حوالہ مخصوص ہے، میں پڑھتے پڑھتے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج کے دن کے لیے ایسا ہے۔ لکھا ہے، تم سب اپنے پڑوسیوں سے سچ بولو
اور اپنے پھاٹکوں میں راستی سے عدالت کرو تاکہ سلامتی ہو۔ سلامتی ہے نہیں ہے، اس وقت بھی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے۔ سلامتی کا مطلب امن ہے، چین ہے، سکون ہے۔ اس وقت بھی نہیں تھا لوگوں میں بدامنی، بے چینی، مایوسی۔ اس وقت ہوتی ہے جب انسان کے اندر، انسان کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا، غلط کیا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام مجھے اور آپ کو کہتا ہے پڑوسیوں سے سچ بولو، پھاٹکوں میں راستی سے عدالت کرو، عدل کرو، انصاف کرو، تب سلامتی ہوگی۔ اس لیے سلامتی نہیں ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل نہیں کرتے، ہم پڑوسی سے سچ نہیں بولتے، ہمارے ہاں راستی نہیں ہے، ہمارے ہاں انصاف نہیں ہے، جس کے سبب سے سلامتی نہیں ہے۔ اگر سلامتی چاہتے ہو، یہ کام کرو، یہ ایس او پیز ہیں، یہ شرائط ہیں، یہ قواعد و ضوابط ہیں، ان پر عمل کرو تاکہ ملک میں سلامتی ہو، شہر میں سلامتی ہو، محلے میں سلامتی ہو، خاندان میں سلامتی ہو۔ اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے۔ کوئی شخص آپ میں سے اپنے بھائی کے خلاف برا منصوبہ نہ باندھے۔ کتنی خبریں سنتے ہیں آپ آج کل، چھوٹے چھوٹے مسائل پر بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، جائیداد کی وجہ سے، غصے کے سبب سے، حسد کے سبب سے۔ یہ نئی بات نہیں ہے۔ قائد اور حابل دونوں بھائی تھے، ان کے درمیان بھی حسد نے جنم لیا، جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا شخص نہ ہو جو اپنے بھائی کے خلاف اپنے دل میں برا منصوبہ باندھے اور جھوٹی قسم کو عزیز نہ رکھے، کیونکہ میں ان سب باتوں سے نفرت رکھتا ہوں، خداوند فرماتا ہے۔ خدا کو ان باتوں سے نفرت ہے جو میں اور آپ کرتے رہتے ہیں۔ ہماری عدالتوں میں کرائے کے گواہ ہیں جو جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں عدل نہیں، انصاف نہیں، نہ گھروں میں ہے، نہ خاندانوں میں ہے، نہ معاشرے میں ہے، نہ سماج میں ہے، نہ کلیسیوں میں ہے، نہ ڈائسس میں ہے، نہ اداروں میں ہے، نہ سکولوں میں ہے، نہ کارخانوں میں ہے، نہ فیکٹریوں میں ہے، نہ دفتر میں ہے، کسی بھی جگہ جس کے سبب سے میں اور آپ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، ایسی باتوں سے جن سے خدا کو نفرت ہے، وہ ہمارا سماج کرنے کا ماہر ہے۔ ان باتوں سے بچہ کیسے جا سکتا ہے؟ خوشحالی ضروری ہے، بحالی ضروری ہے، تجدید، نئے طور سے پھر سے عہد کرنا ضروری ہے۔ لیکن کیسے ہو؟ آنے والے دن بڑے اہم دن ہیں۔ چند دنوں کے بعد 21 میں عید سعود ہے۔ عید سعود خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا، اور اس کے لیے ایک خاص دن، ایک خاص گیت بھی لکھا تھا، 40 دن۔ ہمارے ہاں یہ فگر بڑا اہم ہے اور عام ہے 40 کا۔ تو خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 40 دن اپنے شاگردوں سے بھی ملتے رہے۔ پھر 40ویں دن آپ نوٹ کر لیں، 12 اپریل کو ایسٹر کا دن تھا نا، 21 کا دن، 21 مئی کا دن، 40 دن بنتے۔ پھر اس کے بعد
10 दिन और मनाएं तो फिर 50 दिन बनते हैं। तो जिस दिन 50 दिन होंगे हम ईद पेंतिकोस्त मनाएंगे। और इसका वादा खुदावंद यीशु मसीह ने जी उठने के बाद नहीं किया। निकाले जरा मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 14वां बाब 15वीं आयत। जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से, अपने लोगों से जिनसे वो मोहब्बत रखता था, जिनसे वो प्यार करता था, खुदा मेरे साथ और आपके साथ भी प्यार करता है। वो मेरे साथ और आपके साथ भी मोहब्बत रखता है, जिसकी वजह से मैं और आप जिंदा हैं, सलामत हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, चलते भी हैं, फिरते भी हैं, और हमें वो सहूलतें भी मुयस्सर हैं जो इंसानी जिंदगी के लिए होती है। इसलिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना है। वो शराइत, वो क़वायद ज़ाबित, वो बातें जो खुदा ने कहा कि आप इन पर अमल करें तो सलामती भी होगी, उम्र भी दराज होगी, सरफराजी भी होगी, इज्जत भी होगी। और यही बात खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 14 बाब की 15वीं आयत में कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, अगर का लफ्ज़ जहां आ जाता है ना, उस पर गौर करने की जरूरत है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। अगर हमने भी जो SOPs हैं उन पर अमल ना किया तो फिर चर्च बंद होंगे, फिर इज्तिमा नहीं होंगे, फिर इकट्ठे बैठ के इबादत नहीं कर सकेंगे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। शर्त है, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ है। अब तक, ये खुदावंद यीशु मसीह की मुबारक ज़बान से निकले हुए अल्फाज हैं कि अब तक आपके साथ दूसरा मददगार तुम्हारे साथ रहेगा, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। किसके अल्फाज हैं ये? खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं अपने लोगों के साथ। आज ये कलाम, आज ये बातें मेरे साथ और आपके साथ हैं। अगर आप शख्सी तौर पर यीशु मसीह को जानते हैं, उनके तो साथ साथ रहते थे। दोबारा पढ़ रहा हूं आपके लिए शायद को, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। शागिर्द तो परेशान हो गए थे ना खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर दिए जाने के बाद, कमर में बंद, लॉकडाउन, मायूस थे, परेशान थे। क्या हमारा उस्ताद, हमारा मास्टर, हमारा आका, हमारा उस्ताद हमारे साथ नहीं है? लेकिन उसने कहा मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा थोड़ी देर बाद। दुनिया मुझे फिर ना देखेगी मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे। क्या बात? क्योंकि मैं जीता हूं
तुम भी जीते रहोगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। यह है रिश्ता, यह है यीशु मसीह के साथ रिश्ता। फिर तुम जानोगे मैं अपने बाप में हूं, तुम मुझ में और मैं तुम में। जिस तरह की डाली दरख्त के साथ व्यवस्था होती है, जिसके पास मेरे हुक्म हैं वो उन पर अमल करता है। कोई भी ऐसा शख्स हो जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है। ये है मोहब्बत, सही मसीही मोहब्बत। वो कोई मोहब्बत नहीं है जो मैं और आप करते हैं। हमारी तो मसनूई सी है, रूखी सी है, मतलबी है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा। अगर मैं और आप अपने निजात जिंदा खुदा यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं तो फिर मैं और आप अपने बाप के, यीशु मसीह के बाप के प्यारे हैं। ये खुदा ने तो ये अल्फाज अपने बेटे के लिए भी कहे कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। काश मेरे और आपके कामों से, मेरे और आपके किरदार से, मेरे और आपके चाल चलन से, मेरी और आपकी नेकियों से और मेरे और आपके ऐसे कामों से खुदा खुश हो जो दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बने। मेरे बाप का वो शख्स प्यारा होगा, औरत है या मर्द है, बड़ा है या छोटा है, अमीर है या गरीब है, जैसी भी हैसियत क्यों नहीं रखता, अगर वो इन हुक्मों पर अमल करता है, मुझसे मोहब्बत रखता है, वो मेरे बाप का प्यारा है। और फिर मैं उससे मोहब्बत रखूंगा, फिर मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर कर दूंगा। काश कि मैं आपसे मोहब्बत रखते हूँ और वो अपने आप को हम पर जाहिर करे, फिर हमारी मायूसियाँ, परेशानियाँ खुशियों में बदल जाएगी। मेरी ये दुआ है कि खुदा मुझे हम सबको, मुल्क के हाकिमों को, अख्तियार वाले लोगों, इस दुनिया के बड़े लोगों, दुनिया का इंसाफ करने वाले लोगों, हम सबको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत। आमीन। दुआ मांगे इस कलाम के लिए, खुदा का शुक्र अदा करें। आने वाले वक्त के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। आने वाले दिनों के लिए खुदा उनके शुक्र अदा करें। 21 तारीख को ईद सऊद का दिन है। हम अगले इतवार ईद सऊद का दिन मनाएंगे। आने वाला इतवार शायद हमारे मुल्क में ईद उल फितर का दिन भी हो। हम आलमी यौम खानदान के दिन को याद करते हुए भी खानदानों के लिए दुआ करते हैं तो खुदा उन खानदानों को कायम रखे, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि बहुत सारे खानदान टूट रहे हैं। ज़रूरत है कि हम दुआ करें। आसमानी बात, तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं खुदा तो हम सबको ईमान की मजबूती दे ताकि हम तुझसे मोहब्बत रखें, उन हुक्मों पर अमल करें ताकि अपने खुदा के प्यारे हैं। तो हमें पड़ोसियों के साथ, तो हमें दूसरे लोगों के साथ सच बोलने की तौफीक अता फरमा। तो हमें अदल और इंसाफ करने के, सदाकत के साथ, रास्ते के साथ चलने की तौफीक अता फरमा। हम सब पर, पूरी दुनिया पर रहम कर। जो लोग बीमार हैं अपना शाफी हाथ बढ़ा और इससे दे। जो गमज़दा हैं उन्हें तसल्ली दे। जो बेरोजगार हैं उन्हें बाइज्जत रोजगार दे। जो बेऔलाद हैं उन्हें औलाद जैसी नेमत से मालामाल कर। हम सब की खताओं, गलतियों, कसूरों को मुआफ़ कर। हमारी शुक्रगुजारी को सुनो।
یہ دعا ہم تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ رہے گا نام سدا کی کر مسیح کا 72 زبور گائے گا۔ پہلی نذرانی شکر گزاری خدا کی ضرور گزاریں گے۔ زبور نمبر 72 72 رہے گا نام سدا کی کر مسیح کا۔ رہے گا نام صداتی کر مسیح کا، رہے گا نام صداتی کر مسیح کا، رہے گا جب تلک سورج رہے گا جب تلک سورج رہے گا، تے اس تھوں برکتا سب لوگ پاون، تے اس تھوں برکتا سب لوگ پاون، تے قوماں او دیاں دھن باد گاون، تے قوماں او دیاں دھن باد گاون، جو اسرائیلیاں دارا کردہ دھن سدا ہے، عجائب کم کردہ دھن سدا ہے، خدا دا پاک نہ ہے شان والا، خدا دا پاک ہے شان والا، سدا کر مبارک کو رہے گا، سدا کر مبارک کو رہے گا۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرا شکر تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم اپنے ہدیے نذرانے اور شکر گزاریاں تیرے حضور گزران سکیں۔ اپنا ہاتھ بڑھا صدیے کی تقدیس کر، ہماری شکر گزاری کو سن مانگتے دعا یسوع نام میں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصوروں میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں، آمین۔ خدا کا اطمینان جس سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے۔ قادر مدرک خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی برکت ہم سب پر اور ہم سب کے تمام عزیز و اقارب، رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، ہمسایوں، خدا کے خادموں کے ساتھ اور میڈیکل کے تمام آفیسرز کے ساتھ اور تمام ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈیکل اور جتنے لوگ ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں ان سب کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے جماعت بیٹھ